اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہماری گفتگو حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کے عنوان سے ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس مہم موضوع کے لیے آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ اعظم گڑھ سے، اور رابطہ بھی غالباً ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ سب سے پہلے تو بند حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس سعادت کے اوپر کہ اس نے یہ جو ہے وہ عظیم سعادت بخشی کہ ہم آپ کے روبرو ہیں اور ناظرین کرام کے سامنے انشاءاللہ اپنے معروضات پیش کریں گے۔ قبلہ شکر گزار ہے، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پہلا سوال، چونکہ آج جو ہے خود حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام، اور تیسری جو موقعیت ہے وہ بقی کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال میں شاہ عبدالعظیم حسنی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ پر قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ قرآن مجید نے ان زندگیوں کو جو زندگی خدا کے دین میں اور اس کی احیا کے لیے اور اس کے راستے میں گزری ہیں، ان کو زندہ جاوید سے تعبیر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہی زندہ جاوید لوگوں میں شاہ عبدالعظیم حسنی ہے، بے شک، جن کو 4 پشتوں کے واسطے سے امام حسن علیہ السلام سے ملحق ہونے کا شرف ہے، اسی لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے۔ صحیح، کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی 4 پشتوں کے واسطے سے آپ اولاد ہیں۔ آپ کے سلسلے میں میر محقق داماد جو ہیں وہ لکھتے ہیں جی، کہ روشن نسب اور آشکار شرافت کے حامل تھے، اور نجاشی جی، جو بہت عظیم رجل شناس ہے، جی، ان کی کتاب رجال نجاشی کے عنوان سے صحیح، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالعظیم کی وفات کے بعد غسل دیتے وقت آپ کے لباس سے ایک رقعہ برآمد ہوا، جس میں ان کا نسب یوں درج تھا کہ میں ابو القاسم ابن عبداللہ ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ ظاہر ہے کہ اتنی یعنی وضاحت کے ساتھ 4 پشتوں میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے آپ کا نسب نامہ ملتا ہے، اسی لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے۔ بے شک، اور آپ کی ولادت ہارون رشید کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام جیسا کہ میں نے بتایا عبداللہ ابن علی ہے، صحیح، اور والدہ حیفا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بھی ہے۔ جی، ٹھیک ہے، صحیح، اور جی آپ کی جو ہے وہ والد عبداللہ ابن علی قافہ اور آپ کی والدہ اسماعیل ابن ابراہیم کی بیٹی حیفا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح،
اور ازواج کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ آپ کی چچازاد جو ہے وہ بہن سے ہوئی جی اور ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. صحیح ایک بچے کا نام محمد اور دوسری بچی تھی جس کا نام ام سلمہ تھا. صحیح شیخ عباس قمی نے آپ کے ایک بیٹے کی خصوصیات لکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد ایک بزرگ شخصیت کے حامل تھے. جی یعنی آپ کے بیٹے محمد بزرگ شخصیت کے حامل تھے اور زہد و عبادت کے مقام پر بہت شہرت رکھتے تھے. سبحان یعنی اللہ. کافی آپ کو شہرت حاصل تھی. جی اور اس طرح سے یہ ازدواج اور اولاد کے سلسلے میں نے بتایا آپ کو کہ چچیری بہن تھی جی آپ کی اہلیہ، اور اسی طرح سے آپ کے بطن سے 2 بچے تھے، ایک کا نام محمد اور ایک بچی جس کا نام ام سلمہ. محمد انتہائی عظیم شخصیت کے حامل تھے. ٹھیک ہے. صحیح اور ائمہ کی مصاحبت آپ کو مختلف علماء رجال نے تحریر فرمایا ہے جی کہ مختلف قسم وہ عبدالعظیم کو کئی اماموں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. جی آقائے بزرگ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ عبدالعظیم حسنی نے امام رضا اور امام جواد کے زمانے کو درک کیا اور سبحان امام اللہ. ہادی کی خدمت میں اپنا ایمان عرض واہ. کیا اور امام ہادی کے دور امامت میں ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے جی اور جس میں آپ نے اپنا ایمان عرض کیا صحیح اور انہوں نے کہا کہ تم خدا کے ولی ہو اللہ اور ان کے دین پر ہو بے شک. ان کے دین پر ہو اور صاحب تقوی ہونے پرہیزگار ہونے اور اپنے کہا کہ ہم ائمہ کے پیروکار ہو. یہ سب سندیں ہیں. جی. آپ نے ان کے سامنے توحید پیش کی، صحیح رسالت پیش کی اور تمام جو ہے وہ دین کے جو معروضات ہیں ان کو مختصر الفاظ میں امامت و قیامت تک پیش کیا. جی تو آپ نے اس کی سند فرمائی کہ تم سبحان ہم اللہ. اہل بیت علیہ السلام کے دین کے اوپر ہو. اور جی. ابو تراب جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام ہادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام ہادی علیہ السلام سے مسائل حلال و حرام کے سلسلے میں کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ اگر ایسے مسائل پیدا ہو جائیں اور مشکل سے تم مواجہ ہو تو تم شاہ عبدالعظیم حسنی کی طرف رجوع کرنا. واہ یہ بہت سبحان بڑی اللہ. سند ہے کیا کہ بات. ایک امام جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام ان کی طرف جو ہے وہ اور انہی کے سامنے انہوں نے عرض دین بھی کیا تھا. یعنی کہ میرے یہ نظریات اور عقائد ہیں. اس کو ہندوستان کے بزرگ عالم دین نے جی جو اس زمانے میں جو معاصر تھے صحیح صاحب رسائل اور صاحب مقاصد شیخ مرزا انصاری کے، جی انہوں نے اپنی کتاب اسی زمانے میں یہاں پر علم کلام میں لکھی ہے صحیح اور وہ علم کلام کی کتاب کا نام ہے اماد الاسلام. صحیح اس اماد الاسلام میں جو توحید کے سلسلے سے بحث ہے جی تو اس میں جو توحید پیش کی ہے جناب شاہ عبدالعظیم نے جی امام ہادی علیہ السلام کے پاس صحیح جس کا نام ہے حدیث عرض دین، جی اسی حدیث کو سرنامہ قرار دے کر یہاں کے بزرگ عالم دین نے جو معاصر تھے جی شیخ مرتضی انصاری کے، واہ اپنی کتاب اماد الاسلام میں انہوں نے لکھا ہے. حضرت سید دلدار علی غفران مآب کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، جی جی جن کا مزار جو ہے وہ یہ ہندوستان کے مشہور شہر جی لکھنؤ کے اندر ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے آغائے بزرگ تہرانی کے بعد آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں جی کہ حضرت عبدالعظیم امام رضا کے ساتھ ہم کے بعد اس کے بعد انہوں نے لکھا. شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجال شیخ طوسی میں انہیں امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں ذکر کیا ہے. واہ عزیز اللہ اتاردی نے تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عبدالعظیم حسنی کی زندگی اور ان سے منقول احادیث پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام
اور امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. کتابوں کے حوالے بھی ہیں. جی جی, ظاہر ہے کہ ان تمام ائمہ کے درمیان جس کی علمی پرورش ہوئی ہو, اس کے مقام والا کا کیا کہنا, اس کے رتبے کا کیا کہنا, بے شک اور اس کے علم کا کیا کہنا. بے شک. اور آپ جب بھی ان ائمہ کی خدمت, آپ کی روش کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ان ائمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو نہایت ادب, خضوع و خشوع اور تواضع کا اظہار کرتے تھے, اور نہایت ادب کے ساتھ ان اماموں کے لیے سلام عرض کرتے تھے. یعنی تعظیم امامت کا ایک پہلو بھی آپ کی سیرت سے اجاگر ہوتا تھا. الحمدللہ. واہ. اور امام ان کے سلام کا جواب دینے کے بعد انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یہ ان کے شان و منزلت کا عکاس ہے کہ امام اور حجت خدا, یہ تین تین ائمہ, چار چار ائمہ اپنے برابر میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے جواب دینے کے بعد, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھٹنے آپس میں ملتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی گھٹنے اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ایک دوسرے گھٹنے ملتے تھے, اور امام مکمل ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے تھے, جس سے اپناپن اور دل سے قریب ہونے کا ایک اشارہ ملتا ہے. بے شک. اور یہ رویہ امام کا دوسروں کے لیے موجب حسرت اور غبطہ کا سبب, یعنی رشک دوسرے لوگ دیکھ کے کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی ایسی ہی زندگی ہوتی. آپ کی زیارت کے تعلق سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ بتاؤں کہ یہ ہم لوگ اس زمانے میں مصادف ہیں آپ کی, یعنی بلا وجہ یہ ٹی وی کے اوپر پروگرام نہیں آ رہا ہے, بلکہ 15 آپ کی وفات 15 شوال المکرم جی سن 252 ہجری. جی بالکل. 15 شوال المکرم روز جمعہ. صحیح. 15 شوال المکرم روز جمعہ آپ کی سن ہجری کے اعتبار سے 252 میں آپ کی شہادت ہوئی, اور یہی روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مشہور ہے شیعوں کے درمیان خصوصیت کے ساتھ. ہندوستان میں 15 شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام 252 میں, اور ولادت آپ کی 4 ربیع الثانی صحیح بروز جمعرات 173. اس طرح سے آپ کی عمر 70-79 سال ہوتی ہے, اور اس دوران آپ نے انتہائی عظیم خدمات دین کی انجام دی. صحیح. اور ائمہ سے آپ کی روایتیں اور تمام چیزیں آپ کی جو ہے وہ منقول ہے. 100 کے قریب علماء نے آپ سے روایتیں نقل کی ہیں. آپ سے مروی احادیث کی کتابوں میں متون روائی میں عبدالعزیز حسنی سے جو منقول احادیث ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد ہے. ٹھیک ہے. صاحب ابن عباد کہتے ہیں کہ آپ کثرت حدیث نقل کرتے تھے, اور امام جواد اور امام ہادی سے آپ نے حدیث نقل کی ہے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ آپ کی کچھ کتابیں ہیں جو اس وقت ہمارے اختیار میں ہیں. صحیح. جس میں خطب امیر المومنین ایک کتاب کا نام ہے, اور دوسری کتاب کا نام ہے کتاب یوم و لیلہ, جو ظاہراً اعمال پر مشتمل ہے, یعنی رات اور دن کے سنیچر کیا اعمال ہیں, جمعرات کے کیا اعمال ہیں, اس طریقے سے جو ائمہ اطہار کی احادیث میں مختلف اذکار کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں, اور ہر مکلف دن اور رات میں مستحب یا واجب عمل انجام کس طرح سے دے اس کو بیان کیا ہے. آپ کی اور ایک کتاب ہے, تیسری کتاب کا نام لے رہا ہوں میں, کتاب روایات عبدالعظیم حسنی کے نام سے معروف ہے. اسی طریقے سے بعض بزرگان نے شیعہ نے عبدالعظیم حسنی سے حدیث نقل کے, من جملہ ان میں شیخ صدوق ہے کہ آپ سے منقول
حدیثوں کے مجموعے کو جامع اخبار عبدالعظیم کے نام سے جمع کیا ہے. واہ. یعنی شیخ صدوق نے آپ کی طرف سے جو 100 تقریباً حدیثیں ہیں جی ان کو ایک کتاب میں جمع کیا. اس کتاب کا نام رکھا ہے جامع اخبار عبدالعظیم حسنی. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے اب آپ کے سلسلے میں علمی وجاہت کو کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آپ کتنے وجیح تھے علم میں, جی آپ نے بغیر واسطہ جی اماموں سے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں 2 احادیث جی امام رضا سے اور 26 احادیث امام جواد سے جی اور 9 احادیث امام ہادی علیہ السلام سے نقل کیا ہے. اور صحیح. ان احادیث کی تعداد جو انہوں نے باواسطہ نقل کی ہیں ان حدیثوں کی تعداد 65 ہے. صحیح. اس طرح سے کل ملا کے لگ بھگ 100 حدیثیں ہیں. آپ صحیح. کے سلسلے میں کتابیں کتنی لکھی گئیں؟ جی ایک تہران میں کانفرنس ہوئی تھی, صحیح. اس کے بعد اس میں کتابیں پیش کی گئی تھیں, ان جی. کی تعداد تقریباً آپ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں 29 ہیں. صحیح. حضرت عبدالعظیم حسنی کی شخصیت کی پہچان کے لیے خرداد ماہ 1392 شمسی کو آپ کے حرم میں شیخ صدوق حال میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر جی. ایک عظیم الشان سیمینار منعقد ہوا, صحیح. جس کے نتیجے میں منتشر ہونے والے آثار کی تعداد 29 تک پہنچتی ہیں, واہ. جن میں سے سبحان بعض کا اللہ. ذکر یہاں پہ قارئین اور ناظرین کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے, فضل ہمارے پاس 2 منٹ بچے ہیں. جی. بسم اللہ فرمائے. اچھا بس تو ان کتابوں کا تعارف میں نہیں کراؤں گا. جی. معصوم کی نگاہ میں آپ کے فضائل اور شان اور عظمت بیان کرنا چاہوں گا. علامہ حلی نے ان کی حالات زندگی کو لکھتے ہوئے انہیں ایک متقی اور پرہیزگار عالم کے عنوان سے یاد کیا ہے. جی. محدث نوری نے عبدالعظیم حسنی کے فضائل کے بارے میں صاحب ابن عباد کے رسالے سے نقل کرتے ہوئے ایک باتقوا, پرہیزگار, امانت دار, گفتار میں صادق, جی. دین شناس اور توحید و عدل جیسے اصول کے قائل اور ائمہ طاہرین کے نزدیک بلند شان و شوکت اور عظمت رکھنے والا مشہور کیا ہے. سبحان اس اللہ. طریقے سے آپ کے مقام علمی کو بھی اور آپ سے مروی احادیث کو بھی آپ حضرات نے ملاحظہ کیا, اور الحمدللہ ایک تفصیلی بات آپ کی خدمت میں جناب شاہ عبدالعظیم حسنی جی. کے سلسلے سے پیش کی گئی. بس یہی بتاؤں گا کہ آپ کی مدفن شہر رائے میں ہے, جی. اور وہ بھی متعصب اللہ کے ظلم سے آپ نے ہجرت کی وہاں کے اوپر, جی. اور آپ وہیں مخفیانہ طور پر زندگی گزارتے رہے, یہاں تک کہ ایک روایت یہ کہ آپ کو شہید کیا گیا, ایک روایت یہ کہ زندہ درگور دفن کیا گیا. جی. بہرحال امام نے فرمایا ہے کہ آپ کی زیارت جی. جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے برابر واہ. اجر و ثواب سبحان ہوتی ہے. اللہ. اسی سبحان اللہ. لیے کیا بات ہے. تمام جو ہے وہ زائرین کربلا اور برابر ایران میں, ہم لوگ بھی قم میں بہت دنوں تک حجتیہ میں تحصیل کیے ہیں اور وہاں پہ رہے ہیں, تو بالکل. برابر وہاں پر مزار الملائکہ کے ساتھ ساتھ مزار الناس بھی آپ کا قبر ہے, اور ازدحام کافی رہتا ہے, کیونکہ جو لوگ کربلا پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں, اس اجر کو جانتے ہوئے جی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر آپ کی زیارت کا ثواب ہے. یہ ماشاء بہت اللہ. بڑی عظمت ہے, بے شک. اس لیے کہ حسین ہونا بہت مشکل ہے, واہ. حسین کے برابر اجر و ثواب زیارت کا ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر قبلہ اللہ آپ کے دعوانا توفیقات الحمدللہ خیر رب میں اضافہ العالمین. فرمائے. والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی انشاءاللہ. محققانہ گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت ہمارے انتہا پر ہے, ورنہ دل تو کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور استفادہ کیا جائے. آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے. نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہم بھی اور آپ کے دعا گو ہیں. ممنون و مشکور ہیں آپ کے, اور مولا کی بارگاہ میں حقیر کا ہندوستان سے سلام, اور صحت و عافیت کے لیے دعا, اور جی. علمی اور روشن مستقبل کے لیے انشاءاللہ دعا. انشاءاللہ قبلہ, انشاءاللہ ضرور نائب الزیارہ اور دعا گو ہے. قبلہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے نہایت ہی محققانہ گفتگو حضرت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا
اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے، اور نہایت ہی مولانا مظاہر حسین صاحب، حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مظاہر حسین صاحب حفظ اللہ تعالی، نہایت خوبصورت گفتگو. ان کا خود جو ہے مدرس بھی ہے اور ماشاءاللہ محقق بھی ہے، اور نہایت ہی محققانہ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. البتہ شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ علیہ السلام دونوں کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا رہے گا. وقت جو ہے اس وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اگلے ایام میں اگر زندگی رہی. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج. اللهم صل